اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے لائے نفی جنس، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ٹاپک اب تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں سب سے زیادہ خوبصورت ٹاپک ہے، اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ آپ آگے چل کے دیکھیں گے تو خود محسوس کریں گے۔ ناظرین، لائے نفی جنس ایک ایسا لا ہے جس کا معنی عام طور پہ ہوتا ہے نہیں، لیکن لائے نفی جنس اسے تب کہتے ہیں کہ جب یہ 4 شرائط کو پورا کرے، اور لائے نفی جنس جس اسم پہ داخل ہوتا ہے اس کی پوری جنس، پوری کلاس، پوری نوع کی نفی کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس قسم کی کسی چیز کا تو وجود ہی نہیں، اس طرح کی کوئی چیز قطعاً موجود نہیں۔ اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں۔ اور لائے نفی جنس کی پہچان کیا ہے کہ یہ جس اسم پہ داخل ہوتا ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ نکرہ ہونا چاہیے، یعنی عام اسم، تاکہ وہ ایک پوری جنس کو ریپریزنٹ کر سکے، پوری جنس اس میں شامل ہو سکے، اس لیے وہ اسم نکرہ ہوگا۔ اور نمبر 2 یہ کہ وہ واحد ہوگا، اور نمبر 3 یہ کہ لائے نفی جنس اس کی تنوین ختم کر دے گا، اور نمبر 4 یہ کہ لائے نفی جنس اسے حالت نصب میں لے جائے گا۔ تو لائے نفی جنس کا جو اسم ہے اس میں ان 4 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ نمبر 1 یہ کہ وہ نکرہ ہو، نمبر 2 یہ کہ وہ واحد ہو، نمبر 3 یہ کہ لائے نفی جنس اس کی تنوین ختم کر دے گا، اور نمبر 4 یہ کہ اسے حالت نصب دے گا۔ تو اسے لائے نفی جنس کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ ناظرین، ایک اسم ہے اکراہن۔ اکراہن کا معنی ہے زبردستی کرنا، جبر کرنا، کسی کو مجبور کرنا، اکراہن۔ اور اگر ہم نے کہنا ہو کہ کسی قسم کی بھی زبردستی، جبر نہیں ہے، تو اس کے لیے لائے نفی جنس استعمال ہوگا۔ کیسے؟ اس طرح سے، لا، یہ لا۔ اب لا کے اسم میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1 یہ کہ وہ نکرہ ہو۔ اب دیکھیں یہ اسم نکرہ ہے، اس پر الف لام نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ واحد ہو، تو یہ واحد اسم ہے۔ نمبر 3 یہ کہ لائے نفی جنس اس کی تنوین ختم کر دے گا، تو یہ تنوین ختم ہوگی۔ اور نمبر 4 یہ کہ لائے نفی جنس اسے حالت نصب میں لے جائے گا۔ اکراہو حالت رفع ہے، اس سے حالت نصب کیا ہوگی؟ اکراہا، پیش زبر میں بدل گئے، تو یہ بن گیا لا اکراہا۔ اس کا معنی ہوگا کہ کسی قسم کی بھی زبردستی، جبر نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ آگے ہے دینن۔ دینن کا معنی کوئی دین، اگر معرفہ کیا تو بن گیا الدین، یہ یعنی دین اسلام۔ اور اب کہنا ہو کہ دین میں، تو میں کے لیے حرف جارہ استعمال ہوگا فی، اور فی کے آنے سے یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم ہو جائے گی۔ اب یا ساکن ہے، یہ بھی ساکن اور آگے بھی ساکن، تو یہ یا کی جزم بھی ختم ہو جائے گی۔ اب یا لکھا ہوگا لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا، اور اس کی یہ فا جو ہے یہ سیدھا آگے ملے گا، اور حرف جارہ فی اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ بن جائے گا فی الدینی۔
کا مطلب ہوگا دین میں، یعنی دین اسلام میں۔ لا اکراہ، قطعاً کوئی جبر، کوئی زبردستی نہیں ہے، فی الدین، اسلام میں، دین میں۔ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کو قبول کرنے میں قطعاً کوئی زبردستی نہیں، یعنی کسی شخص کو بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ قرآن کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ بعض لوگ اس سے تھوڑا غلط مفہوم نکالتے ہیں کہ مسلمان پہ کوئی قانون نہیں، اس کی مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہے کر لے۔ ناظرین، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ پچھلے 1400 سال میں اس کا یہ مطلب اسلام میں کبھی نہیں لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرنے میں کسی پر زبردستی نہیں۔ ناظرین، ایک اسم ہے رہبانیت۔ رہبانیت کا مطلب ہوتا ہے ترک دنیا، جیسے عیسائیت میں ہے کہ آپ صرف چرچ کی حد تک محدود ہو جائیں، نہ شادی کریں، نہ بال بچے ہوں، نہ زندگی کے اور معاملات میں اپنے آپ کو ڈالیں، بس صرف ہر وقت جو ہے عبادت میں لگے رہیں۔ اسی طرح جوگ ہے، جیسے ہندو مت میں ہے، جوگی بن جائے، دنیا کو چھوڑ کے جنگل میں بیٹھ جائے، نہ اچھا کھانا کھائے، نہ کپڑے پہنے، اور یہ اس کو کہتے ہیں رہبانیت، یعنی ترک دنیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس پہ لائے نفی جنس داخل ہوا تو یہ بنا لا، یہ واحد اسم ہے، نکرہ ہے، لائے نفی جنس اس کی تنوین ختم کرے گا اور اسے حالت نصب میں ڈالے گا، تو یہ بنے گا لا رہبانیت۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی قسم کی رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ آگے ہے فی الاسلامی، فی پھر حرف جارہ، اور یہ الاسلام کو اس نے حالت جر دی تو یہ بن گیا الاسلامی، فی الاسلامی، یعنی اسلام میں، دین اسلام میں کسی قسم کی رہبانیت نہیں ہے۔ یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں تو یہ روزگار کمانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس سے تو یہ تو انسان کو خدا بھلا دیتا ہے، یا کہے کہ میں شادی نہیں کرتا، میرے بچے نہیں ہوں گے تو میں ساری زندگی عبادت میں گزار دوں گا، میں اچھے کپڑے نہ پہنوں، اچھا کھانا نہ کھاؤں، بالکل ایک طرف کٹ آف ہو کے دنیا سے بس عبادت میں لگ جاؤں، تو اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا رہبانیت، کسی قسم کی رہبانیت نہیں ہے، فی الاسلامی، اسلام میں، یعنی دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور قرآن مجید میں فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں رہبانیت نظر نہیں آتی۔ دنیا کے تمام معاملات انہوں نے نبھائے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ دنیاوی معاملات کو اللہ کے حکم کے مطابق اگر چلائیں تو یہ عبادت ہے، یعنی اگر جنت بھی حاصل کرنی ہے تو وہ دنیا ہی کے ذریعے آپ کو ملے گی۔ کب؟ جب آپ دنیاوی معاملات چلائیں گے اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق۔ ناظرین، طاعتن کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اگر کہنا ہو کہ کسی قسم کی فرما برداری نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ لا طاعت، لائے نفی جنس، واحد اسم پہ داخل ہوا، نکرہ پہ داخل ہوا، اس کی تنوین ختم کی اور اسے حالت نصب میں لے گیا، تو یہ بن گیا لا طاعت
کا مطلب ہے کسی قسم کی اطاعت فرما برداری نہیں ہے۔ کہاں پر؟ یہ ہے معصیتن۔ ناظرین، معصیتن کا معنی ہے برائی، گناہ یا نافرمانی۔ تو معرفہ کیا، بن گیا المعصیت۔ اور اگر کہنا ہو معصیت میں یعنی برائی میں، تو اس سے پہلے حرف جارہ آئے گا فی، اور یہ حمزہ کی وصلی حرکت ختم، اور فی حرف جارہ ہے، اس کو حالت جر میں لے جائے گا، تو یہ بنے گا فی المعصیتی، برائی میں، یعنی برائی کے کام میں کسی قسم کی اطاعت فرما برداری نہیں۔ کہ اگر کوئی شخص آپ کو برائی کا حکم دے، تو چاہے وہ والدین ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنا مالک ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی اطاعت بھی نہیں ہے۔ کہاں؟ برائی میں۔ اگر وہ برائی کے کام کا حکم دے تو پھر اطاعت ہے کس میں؟ پھر آیا طاعتن، اطاعت، معرفہ کیا تو بن گیا الطاعت۔ اب اس کو جملہ اسمیہ کا مبتدا بناتے ہیں حالت رفع میں اور معرفہ الف لام کے ساتھ، تو بن گیا الطاعت، یعنی اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ اس کی اصل خبر محذوف ہے اور آگے متعلق خبر ہے جو اب قائم مقام خبر بنے گی، اور وہ کیا ہے؟ یہ ہے معروفن۔ معروفن کا مطلب ہے بھلائی، یہ معصیت کا الٹ ہے۔ معروف کا مطلب جانی پہچانی چیز، ایسی چیز جو ایکسیپٹیڈ ہو، اور برائی کبھی ایکسیپٹیڈ نہیں ہوتی، اس کو قبول نہیں کیا جاتا۔ قبول کس کو کیا جاتا ہے؟ نیکی کو، بھلائی کو۔ تو معروف ان کا مطلب ہے کوئی بھلائی، کوئی نیکی، اور جب معرفہ کیا تو بن گیا المعروف، کا مطلب ہو گیا ہر بھلائی، ہر نیکی۔ اور اب اس سے پہلے بھی حرف جارہ آیا فی، تو فی نے اس کو حالت جر میں ڈالا، تو یہ بن گیا فی المعروف۔ الطاعت، اطاعت ہوتی ہے، فرما برداری ہوتی ہے، فی المعروف، بھلائی میں، یعنی بھلائی کے کام میں، نیکی کے کام میں۔ اور یہ بات یقینی ہے۔ یقین کیسے آتا ہے؟ انا کے ساتھ۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو الطاعت سے بن گیا الطاعتہ، لیکن پھر اس انا پہ ما داخل ہوا، ما، تو حرف مشبہ بالفعل انا پر جب ما داخل ہو جائے تو وہ اس کے اس عمل کو ختم کر دیتا ہے جو جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دیتا ہے، یعنی یہ پھر اپنی اصل حالت میں آ جائے گا الطاعت۔ تو یہ بنے گا انما الطاعت، حقیقت میں، دراصل، بے شک، اطاعت، فرما برداری ہے، کہاں پہ؟ فی المعروف، بھلائی کے کام میں۔ اور ناظرین، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، یعنی کسی بھی شخص کی اس وجہ سے اطاعت کر لینا، فرما برداری کرنا، اس کی ہر بات کو ماننا کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، یا میرا باس ہے، یا میرے والدین ہیں، یا بزرگ ہیں کوئی، تو اس کی اسلام میں قطعاً اجازت نہیں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، لا طاعت، اطاعت ہے ہی نہیں، فی المعصیت، برائی کے کام میں، اگر وہ حکم برائی کا ہو، اگر وہ حکم اسلام کے خلاف ہو، تو پھر اطاعت ہے کس میں؟ انما الطاعت، کہ بے شک اطاعت ہے، فرما برداری ہے، فی المعروف، بھلائی کے کاموں میں، تو اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ وہاں لازم
ہے فرما برداری کرنا۔ ساعتن کا معنی ہے کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، اور قرآن مجید میں اس سے مراد لیا گیا ہے قیامت کا وقت، یعنی قیامت، اور اس کو معرفہ کیا تو بن گیا الساعۃ۔ اب یہ حالت رفع میں ہے اور معرفہ ہے تو یہ جملہ اسمیہ کا مبتدا بن گیا کہ قیامت ہے، اور آگے اس کی خبر ہے آتیاتن۔ ناظرین، یہ خبر حالت رفع میں اور نکرہ اور جنس اور عدد میں اس کے مبتدا کے مطابق، یعنی واحد اور مؤنث، گول تا کے ساتھ مؤنث اور یہ بھی گول تا کے ساتھ مؤنث۔ الساعۃ قیامت ہے، آتیاتن آنے والی، آتیاتن کا معنی ہے آنے والی، اور پھر اس پہ لام تاکید داخل ہوا خبر پر، اور آپ جانتے ہیں کہ لام تاکید ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف ہر کسی پہ داخل ہو جاتا ہے لیکن کوئی اعرابی تبدیلی نہیں لاتا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ضرور، بالکل، تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا الساعۃ لآتیۃ، کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، اور پھر اس پہ حرف مشبہ بالفعل ان داخل ہوا، یہ الف لام کی وصلی حرکت ختم ہوئی اور حرف مشبہ بالفعل نے جملہ اسمیہ کے مبتدا کو حالت نصب دے دی، تو یہ بن گیا ان الساعۃ لآتیہ، کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے۔ اور اس کا اگلا حصہ یہ ہے ریبن۔ ریبن کا معنی ہے شک، اور ناظرین یہ ریبن علماء بتاتے ہیں کہ جو شک کی ادنا ترین قسم ہوتی ہے یہ اسے کہتے ہیں ریبن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسا شک جو جسٹ ایک لمحے کے لیے بندے کے ذہن میں آئے اور پھر ختم ہو جائے، اس شک کو کہتے ہیں ریبن۔ تو یہاں بھی لائے نفی جنس داخل ہوا، لا واحد اسم پہ داخل ہوا، نکرہ پہ داخل ہوا، اس کی تنوین ختم کی اور اسے حالت نصب میں لے گیا، تو یہ بن گیا لا ریبہ، کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ کہاں پر؟ اس میں، یعنی قیامت میں۔ اب یہاں پہ الساعۃ واحد ہے اور مؤنث ہے، تو اس کے لیے ضمیر کیا استعمال ہوگی؟ ہیا، مذکر کے لیے ہوا اور مؤنث واحد کے لیے ہیا۔ ہیا کا معنی وہ، شی، اور اب کہنا ہو کہ کسی قسم کا شک نہیں ہے اس میں، تو میں کے لیے حرف جارہ آئے گا فی، اور فی اس کو حالت جر دے گا، تو ہیا سے حالت جر ہوگی ہا۔ حالت نصب اور جر کے ضمائر چونکہ متصلہ ہوتے ہیں تو یہ ہا فی کے ساتھ مل جائے گا، تو فی کی شکل پھر ایسے ہو جائے گی، ایسے، فی اور ہیا سے ہا، فی ہا کا مطلب ہے اس میں، اور یہاں اس سے مراد کون ہے؟ یعنی یہ ہا کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہوئی ہے؟ الساعۃ کے لیے، قیامت کے لیے، یعنی کسی قسم کا معمولی شک بھی نہیں ہے اس بات میں کہ قیامت آنے والی ہے۔